محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، عزیز بچوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، یہ جمعہ اسلامی کیلنڈر کا اسلامی نئے سال کا پہلا جمعہ ہے۔ آج محرم الحرام کی 3 تاریخ ہے اور سن 1440 پر 8 شروع ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس نئے سال کو ہمارے لیے، پوری عالم اسلام کے لیے امن و سلامتی کا سال بنائے، ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی اس نئے سال کے اندر نصیب فرمائے، دنیا و آخرت کی خیر و برکات سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب سے اس نے زمین اور آسمان کی تخلیق کی، جب سے اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، اس دن سے لے کر کے مہینوں کی جو تعداد اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کی وہ 12 ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہٰذا تم ان حرمت والے مہینے کے اندر اپنے نفس کے اوپر ظلم مت کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو 4 مہینے حرمت والے اور عظمت والے بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جب اسلامی نئے سال کی شروعات ہوتی، جب محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا تو کثرت سے روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، نفلی روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے مبارک مہینے کے بعد سب سے افضل روزہ محرم الحرام کا روزہ ہے۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے، یہ حدیث ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ یہ محرم الحرام کے مہینے میں جو روزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، رمضان کے مبارک مہینے کے روزوں کے بعد، اس کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ لہٰذا ان مہینوں کے اندر، یہ محرم الحرام کا مہینہ جب شروع ہو تو اس کے اندر ہمیں کثرت سے نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ان ایام کے اندر کثرت سے روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے، رب العالمین کا تقوی حاصل کرنے کے لیے کثرت سے اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں محو ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج مسلمان اسلامی سال کا جب شروعات ہوتی ہے تو مسلمان 3 کیٹیگری میں، 3 طبقات کے اندر بٹ جاتا ہے۔ پہلا طبقہ مسلمانوں کا وہ ہے، پہلی کیٹیگری مسلمانوں کی وہ ہے جو اس مہینے کو قرآن و سنت کے مطابق گزارتا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے گزارا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس مہینے کو جس طریقے سے گزارا، یعنی روزوں کا اہتمام کرتے، کثرت سے ذکر و اذکار کرنے میں اور اسی طریقے سے صدقہ و خیرات کرنے میں، اس طریقے سے مسلمانوں کا ایک طبقہ گزارتا ہے۔ مسلمانوں کا دوسرا طبقہ، مسلمانوں کی دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ جب اس مہینے کی شروعات ہوتی ہے، اسلامی نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، تو آغاز ہوتے ہی ان کے گھروں کے اندر نوحہ، ماتم، سینہ کوبی اور اسی طریقے سے ان کے گھر کی عورتیں اپنے جسموں پر کالے لباس پہن کر کے یا اسی طریقے سے اپنے کپڑوں کو پھاڑ کر کے روڈوں کے، سڑکوں کے اوپر اور اسی طریقے سے چوک چوراہوں کے اوپر گھومتی پھرتی نظر آتی ہیں۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے نام پر ماتم منایا جاتا ہے۔ اور مسلمانوں کا تیسرا طبقہ وہ ہے جو شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آڑ میں دیگر صحابہ کرام کو، خصوصاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے حضرت معاویہ بن ابی سفیان، یزید بن معاویہ، اور اسی طریقے سے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں دی جاتی ہیں، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، ان کے اوپر الزام تراشی کی جاتی ہے۔ تو آپ اس محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ تین طریقے کے، تین کیٹیگری کے مسلمان کو دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے کی شروعات میں یا اس مہینے کے آغاز ہونے کے بعد آپ کی طرز زندگی اور آپ کا طرز عمل یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کا اہتمام کرتے تھے، خصوصاً اس مہینے کی 10 تاریخ کو، جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ عاشورہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، عشر سے بنا ہے، جس کے معنی 10 ہوتے ہیں، یعنی 10 ذی الحجہ کا روزہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں پر مدینہ کے اندر یہودیوں کو دیکھا کہ وہ روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم لوگ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے چنگل سے آزادی دلائی تھی، اس کی خوشی میں ہم روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا نحن احق بموسیٰ منکم، تم سے زیادہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں۔ تم تو موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد تم نے ان کے دین کے اندر تبدیلی کر دی، ان کے مذہب کے اندر تبدیلی کر دی، تم سے زیادہ موسیٰ کے حقدار ہم ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت لأصومن التاسع، کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی یہودیوں کی مخالفت میں ایک روزہ۔ تو اب عاشورہ کے روزے کے تعلق سے بہت سارے اختلافات ہیں کہ عاشورہ کا روزہ کب رکھا جائے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عاشورہ کا روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اس دن فرعون سے آزادی ملی تھی۔ اور عاشورہ کا روزہ کب رکھنا چاہیے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے صوموا التاسع والعاشر وخالفوا الیہود، سب سے افضل قول اور سب سے بہترین قول یہی ہے کہ تم لوگ 9 اور 10 کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو۔ 9 اور 10 کا روزہ اس لیے رکھنا ہے کیونکہ 10 محرم کا روزہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر رکھتے تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس کے اوپر برابر تھا، اور آپ کی خواہش تھی کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی بنیاد پر اور اسی طریقے سے آپ کی خواہش کی بنیاد پر، یعنی 9 اور 10 کا اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو یہ سب سے افضل اور سب سے بہترین ہے، اور علماء کرام نے اس کو راجح اور افضل قول قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے قول اور بہت سارے روایتیں ہیں، کسی نے کہا کہ 10 اور 11 کا رکھا جائے، لیکن یہ ضعیف قول ہے، یہ ضعیف روایت ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ احتیاطاً 3 دن رکھا جائے، 9 10 اور 10 11، لیکن سب سے افضل اور سب سے بہتر قول وہ یہی ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی تھا اور آپ کی خواہش بھی تھی۔ اور اسی طریقے سے یہ تو عاشورہ کا روزہ کب رکھا جائے یہ ہو گیا۔ اب عاشورہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا سئل عن صوم یوم عاشورہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے روزے کے بارے میں بتائیے کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، کہ عاشورہ کا روزہ رکھنے سے تمہاری 1 سال پچھلی گناہ معاف ہو جائے گی، تمہاری 1 سال پچھلی گناہ معاف ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے دوسری روایت میں ہے احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ،
کہ مجھے اللہ سے یہ امید ہے کہ عاشورہ کا روزہ تمہاری پچھلی 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عاشورہ کے روزے کی کتنی اہمیت ہے، کتنی فضیلت ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ان اہمیت و فضیلت کو کنارے لگاتے ہوئے آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس مہینے کے اندر بدعات و خرافات میں ملوث ہو جاتی ہے۔ سڑکوں پر، چوراہوں پر اور اسی طریقے سے جگہ جگہ راستے کو جام کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچا کر کے سینہ کوبی کرنا، ماتم کرنا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے واقعات کو یاد کر کے اپنے آپ کو زخمی کرنا، اور اسی طریقے سے سڑکوں پر انگارے جلا کر کے ان کے اوپر چلنا، میرے بھائیو یہ کون سی عقل مندی ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت عالم اسلام کی ایک عظیم شہادت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اسلام کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین باب ہے، لیکن کیا صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی؟ کیا ان کے علاوہ کسی اور کی شہادت اسلامی تاریخ میں نہیں ہوئی؟ آپ اسلامی تاریخ کو اٹھا کر کے پڑھیں گے تو اسلامی تاریخ صحابہ کرام کے خون سے رنگین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر کتنی ایسی جنگیں ہوئیں، بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید کیے گئے، کیا ان کی شہادت پر کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم منایا؟ نہیں منایا۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کے موقع پر سڑکوں کو جام کیا، گلی چوراہوں پر لوگوں کو اکٹھا کر کے ماتم کیا گیا، تعزیہ بنایا گیا؟ نہیں کیا گیا۔ لیکن یہ بدعت، یہ خرافات نہ جانے کہاں سے آ گئی، اس میں ہمارے بہت سارے سنی مسلمان اس کے اندر ملوث ہوتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ جو تعزیہ داری یا ماتم بنایا جاتا ہے، سب سے زیادہ سنی مسلمان ہیں۔ میں آپ کو سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ کتنا دردناک ان کی شہادت کا واقعہ ہے، آپ ان کے بارے میں جانیے اور دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو سب سے زیادہ طاقت پہنچی تھی، کفار قریش ان کے سامنے ٹک نہیں سکتے تھے۔ بدر کا موقع آیا، بدر میں بڑے بڑے سرداران قریش کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واصل جہنم کر دیا تھا، ان کو موت کی گھاٹ اتار دیا تھا۔ بڑے بڑے سرداران قریش جب مارے گئے تو اس کا بدلہ لینے کے لیے احد کی جنگ ہوتی گئی۔ عتبہ کا بیٹا، اس نے اپنے غلام کو یہ حکم دیا، وحشی بن حرب کو، کہ تمہاری آزادی تبھی ہوگی، تم کو آزاد تبھی کیا جائے گا جب تم حمزہ کو مارو گے۔ وحشی بن حرب کے اندر ایک فن یہ تھا، وہ ایک چیز میں ماہر تھا، وہ دور سے نیزہ پھینکتا تھا۔ دور سے جب نیزہ پھینکتا تھا تو اس کا نشانہ بڑا پکا تھا۔ اس نے کہا کہ حمزہ کو مارنے پر مجھے آزادی ملے گی۔ تو احد کی جب لڑائی ہو رہی تھی، حضرت حمزہ جنگ کے اندر مشغول ہیں، دشمنوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، وحشی بن حرب اس طاق میں ہے، اس موقع میں ہے کہ کب موقع ملے اور نیزہ ماروں۔ وحشی بن حرب نے نیزہ پھینکا، آپ کے جسم کے اوپر وہ نیزہ لگا، زخمی ہو کر کے زمین پر گر پڑے اور روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے۔ عتبہ کی بیٹی ہندہ بنت عتبہ آتی ہے، آپ کے سینے کو چاک کرتی ہے، آپ کے جسم سے کلیجہ نکال کر کے اپنے منہ سے چباتی ہے، اپنے باپ کی موت کا بدلہ اس بے دردی سے لیتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اتنا صدمہ پہنچتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ رنج و غم میں، اس سے زیادہ صدمے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ لیکن میرے بھائیوں، اتنی دردناک طریقے سے شہادت ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کا ماتم نہیں بنایا، کبھی ان کی شہادت پر غم نہیں منایا، نہ سڑکیں جام کی، نہ لوگوں کو تکلیف پہنچائی، نہ اپنے جسم کو تکلیف پہنچائی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک مثال پیش کی، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت امام حسین کی شہادت پر جس طریقے سے ننگا ناچ کیا جاتا ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ ہاں اتنا ضرور تھا، تاریخ کی کتابوں کے اندر ملتا ہے
کہ جب ہندہ بنت عتبہ نے اور اسی طریقے سے وحشی بن حرب نے جب اسلام قبول کر لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم میری نظروں کے سامنے مت آنا، کیونکہ جب تم لوگ میری نظروں کے سامنے آتے ہو تو مجھے اپنے چچا کی مبارک لاش مجھے یاد آ جاتی ہے، میری آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا۔ اتنی دردناک موت تھی، کیا ہم اس شہادت کو بھول گئے؟ کیا اسلام کی شہادت وہ عظیم شہادت نہیں ہے؟ اسی طریقے سے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اسی محرم کی 1 تاریخ کو شہید کیا گیا، مسجد نبوی میں امامت کرا رہے ہیں، فجر کی نماز میں امامت میں مشغول ہیں، مجوسی غلام ابو لولو آگے بڑھتا ہے، خنجر سے ان کے اوپر وار کرتا ہے، زمین کے اوپر گر پڑتے ہیں، لیکن ایک فکر ہے، وہ دوسرے نمازیوں کے اوپر بھی حملہ کر رہا ہے۔ جب اسے اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، مجوسی غلام اپنے آپ کو مار لیتا ہے، اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے۔ حضرت عمر زمین کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، زخمی ہیں، لیکن اس کے باوجود عبد الرحمن بن عوف سے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی نماز مکمل کراؤ۔ نماز کی فکر ہے، نماز کو مکمل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ میرے اوپر حملہ کرنے والا، مجھے مارنے والا کون ہے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ مجوسی غلام ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مجھے مارنے والا کوئی مومن نہیں ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اسی محرم کی 1 تاریخ کو شہید کیا جاتا ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی زبان مبارک پر، جن کی زبان کی تائید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید، آسمان سے قرآن مجید کی آیتیں نازل کی، چاہے حجاب کا موقع ہو، چاہے بدر کے موقع پر قیدیوں کے ساتھ سلوک کا معاملہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کی رائے کی تائید میں قرآن کی آیت کریمہ نازل کی۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو نماز کی حالت میں شہید کیا جاتا ہے، کیا ان کی شہادت کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ماتم منایا؟ نہیں منایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، کہیں کسی نے بھی ان کی شہادت کا ماتم نہیں منایا۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ غور کیجئے میرے بھائیو، وہ مقام تھا، لیکن ان کی شہادت پر کوئی ماتم نہیں، کوئی سوگ نہیں۔ مسلمانوں کو ان کی شہادت کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ 80 پر 2 سال کی عمر میں ان کو شہید کیا جاتا ہے، مسلمانوں کی بوڑھے خلیفہ، جن کو ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا جاتا ہے، جن کے لقب کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا لقب ذو النورین تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جن سے فرشتے حیا کرتے ہیں، کیا میں ان سے حیا نہ کروں؟ وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اے عثمان، تمہارے اوپر خلافت کی چادر اڑا دی جائے گی، تو منافقین تمہارے جسم سے اس چادر کو کھینچنا چاہیں گے، لیکن تم اپنے جسم سے اس چادر کو ہٹنے مت دینا، یعنی خلافت کی کرسی سے مت ہٹنا۔ ہوا وہی، ان کی زندگی کے آخری ایام میں باغیوں نے، فتنہ پرور لوگوں نے، سبائیوں نے ان کے گھر کو گھیر لیا، ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ بیچارے گھر کے اندر قید ہیں، نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ان کو پینے کے لیے پانی تک نصیب نہیں۔ میرے بھائیوں، وہ کنواں جس کو بیر معونہ کے نام سے ہم جانتے ہیں، مسلمانوں کے لیے خرید کر کے وقف کرنے والے یہی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن آخری وقت میں ان کو پینے کے لیے گھٹ پانی نصیب نہیں ہوا۔ پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ روزے کی حالت میں ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان، کل تم ہمارے ساتھ افطار کرو گے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا۔ اگلے دن سبائیوں نے ان کے گھر میں گھس کر کے، باغیوں نے ان کے گھر میں گھس کر کے ان کے سر کے اوپر وار کیا۔ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، سورہ بقرہ کی اس آیت کے اوپر تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اسی آیت کے اوپر ان کے خون کے چھینٹے پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس بے دردی سے شہید کیا گیا؟
پانی تک نصیب نہیں ہوا۔ میرے بھائیوں، کیا ان کی شہادت کو ہم بھول گئے؟ ان کی شہادت اسلام کی عظیم شہادت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بے شمار شہادتیں گئیں، لیکن کسی کی شہادت پر کوئی ماتم نہیں، صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ماتم اور اس طریقے سے ننگا ناچ یہ کسی طریقے سے قطعی برداشت نہیں کیا جائے گا، نہ اسلام کی تاریخ میں اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کے لیے کوئی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ جو اپنے چہرے پر مارے، اپنے چہرے کو نوچے، اپنے گریبان کو پیٹے، اپنے سینے کو پیٹے، اپنے کپڑوں کو پھاڑے اور اسی طریقے سے زمانے جاہلیت کی طریقے سے پکارے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے۔ جس نواسے رسول کی شہادت پر ماتم مناتے ہیں، اسی حسین کے نانا کا یہ فرمان ہے۔ میرے بھائیوں، حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور حسین کے نانا کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کون سی محبت ہے؟ عربی کا ایک شعر ہے، لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ اگر تم اپنی محبت کے دعوے میں سچے ہو، اگر تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تمہاری محبت سچی ہے، تو جس سے محبت کرتے ہو اس محبت کرنے والا اس اپنے محبوب کی ہر بات کو مانتا ہے، اپنے محبوب کی ہر بات کو تسلیم کرتا ہے۔ یہ تمہاری کون سی محبت ہے؟ حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، حسین کی شہادت پر ماتم مناتے ہو، لیکن حسین کے نانا نے تو ماتم کو غلط کہا ہے کہ جو ماتم کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ کون سی محبت ہے؟ میرے بھائیو، یہ محبت کا جھوٹا دعویٰ ہے، یہ محبت کا جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مقامات پر اس کے بارے میں بیان کیا ہے۔ اس لیے ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی، ہمارے سنی مسلمان بھائی جو ان کے پروگراموں میں جاتے ہیں، ان کی تعزیہ داری کی مجلسوں میں جاتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، جتنا ماتم منانے والا گنہگار ہے، ماتم کے اندر شریک ہونے والا بھی اتنا ہی بڑا مجرم ہے، اتنا ہی بڑا گنہگار ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اجتنبوا اعداء اللہ فی اعیادہم، یہ اللہ رب العالمین کے دشمن، یہ دین کے دشمن، ان کے محفلوں میں، ان کے مجلسوں میں، ان کے پروگراموں میں جانے سے بچو، کیونکہ ایسے موقع پر ان کا کفر سر چڑھ کر کے بولتا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اوپر اللہ رب العالمین کا غضب اور اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہو اور تم بھی ان کی عذاب کی گرفت میں آ جاؤ۔ اس لیے ایسے موقعوں پر اور ایسی مجلسوں میں جانے سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے شہادت حسین کی آڑ میں صحابہ کرام کو گالیاں دینا، ان کو برا بھلا کہنا، ان کے اوپر طعن و تشنیع کے تیر چھوڑنا، یہ ایک مسلمانوں کے ایک طبقے کا یہ عام شیوا اور عام وطیرہ بن چکا ہے۔ گویا وہ بڑی آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں صحابی کے اندر یہ کمی تھی، فلاں صحابہ کے اندر یہ خامی تھی، ان سے یہ غلطی ہو گئی، ان سے یہ غلطی ہو گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ صحابہ کرام کے اوپر انگلی اٹھانے والے ہماری کیا اوقات ہے، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ہم کتنی بھی نماز پڑھ لیں، ہم کتنا بھی صدقہ و خیرات کر لیں، ہم کتنا بھی حج اور عمرہ کر لیں، ہم کتنا بھی عبادتیں کر لیں، لیکن صحابہ کرام کی پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اگر ان کے پیروں کے دھول بھی کے برابر بھی ہو جائے تو یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہوگا۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، میرے صحابہ کو گالی مت دو، فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان انفق مثل احد ذہبا، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تو ان کے ذریعے خرچ کیے گئے ایک مد یا آدھے مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ احد پہاڑ جو حج عمرے کو گئے ہوں گے وہ دیکھے ہوں گے کہ احد کی پہاڑی کتنی بڑی ہے۔ میرے بھائیو، احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو ان کے ذریعے خرچ کیے گئے ایک مٹھی صدقے کے برابر بھی ہمارا خرچ کرنا، اس کے برابر ہمارا خرچ نہیں ہو سکتا۔ وہ صحابہ کرام کا مقام تھا، وہ صحابہ کرام کا مرتبہ تھا۔ آج ہم صحابہ کرام کے مرتبے کو پہچاننے سے ہم صحابہ کرام کے بارے میں نہیں جان سکتے، ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔
آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پر صحابہ کرام کے اوپر الزام تراشیاں کرنے والے بہت سے ایسے مسلمان ہوں گے جو اخوانیوں کے بہکاوے میں، رافضیوں کے بہکاوے میں آ کر کے ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، ان لوگوں کے سپورٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ صحابہ کرام کی جماعت تو وہ جماعت ہے جو اپنے نفس کے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتی ہے، جو اپنے نفس کے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتی ہے۔ حضرت حذیفہ العدوی وہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ یرموک میں میں اپنے زخمی چچا زاد بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا کہ کہیں اگر وہ ان کو پیاسے ہوں تو ان کو میں پانی پلا دوں۔ پانی کا پیالہ لے کر کے، پانی کا گلاس لے کر کے گئے اپنے چچا زاد بھائی کے پاس، پانی پلانے کے قریب تھے کہ آواز آئی، دوسری آواز، پانی۔ انہوں نے کہا کہ اس کو دے دو، ہو سکتا ہے کہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہو۔ اس کے بعد دوسرے کی آواز آئی، انہوں نے کہا کہ اس کو دے دو، ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہو۔ جب اس کے پاس پیالہ پہنچا، اس کی روح نکل چکی تھی، وہ شہید ہو چکے تھے۔ اس کے بعد دوسرے کے پاس آئے، دوسرا بھی مر گیا، اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آئے، وہ بھی مر گیا، کوئی بھی پانی نہیں پی سکا۔ اپنے نفس کے اوپر دوسروں کو ترجیح دینے والی ذات یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تھی، اپنے نفس کے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف پہ کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ یہ صحابہ کرام اپنے نفس کے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ آج ہمارا اور آپ کا یہ حال ہے کہ سب سے پہلے مجھے ملنا چاہیے، باقی دوسروں کو ملے یا نہ ملے، سب سے پہلے میرا پیٹ بھرنا چاہیے، دوسروں کا پیٹ بھرے یا نہ بھرے۔ یہ ہم اپنی مفاد پرستی میں جی رہے ہیں، اپنی مطلب کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی زندگی، ان کی سیرت کو جاننا، ان کے بارے میں پڑھنا ہر مسلمان مرد کی، عورت کی، نوجوان بچوں کی، سب کی ذمہ داری ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں جانیں، ان کی سیرت کے بارے میں جانیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور صحابہ کی تعریف میں کہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ محمد کے ساتھی کافروں کے اوپر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، کافروں کے اوپر اتنے سخت ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب پوچھا گیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، قیدیوں کے ساتھ، تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، ان کے رشتہ دار تلاش کیے جائے اور ان کے رشتہ داروں کو ان کے حوالے کیا جائے تاکہ ان کے رشتہ دار ان کے گردن مارے۔ حضرت عمر کی تائید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کی۔ تو یہ ہے کفار کے بارے میں سختی کا، اشداء علی الکفار، کافروں کے بارے میں سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، اتنے رحم دل ہیں، اتنے رحم دل ہیں کہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مسلمان مدینہ گئے تو مدینہ کے انصار مسلمانوں نے مہاجرین کے ساتھ کس طریقے سے بھائی چارے کا سلوک کیا، کس طریقے سے بھائی چارے کا ثبوت پیش کیا، دنیا آج تک ویسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ نہ صرف اپنے دل میں جگہ دیا بلکہ اپنے گھر میں بھی جگہ دیا، اپنے بزنس میں بھی پارٹنر بنایا، یہاں تک کہ ان کی اگر کسی کے پاس 2 بیویاں تھیں تو ایک بیوی کو طلاق دے دیا تاکہ عدت گزارنے کے بعد مہاجر بھائی اس سے شادی کر لے۔ یہ اخوت اور بھائی چارگی کی مثال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پیش کی، لیکن افسوس آج انہی صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہیں، اتنی مقدس ہستیوں کو گالیاں دی جاتی ہیں جو روئے زمین پر انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے افضل لوگوں کی جماعت ہے، سب سے بہترین لوگوں کی جماعت ہے، ایسے لوگوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس محرم کے مہینے کی اہمیت کو اور اس کی عظمت کو سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی اور نفلی روزوں کا اہتمام کرنے کی، خصوصاً یوم عاشورہ کے روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اس محرم کے مہینے میں ہمیں بدعات و خرافات سے بچائے، ہمیں دنیاوی خرافات، دنیاوی پروپیگنڈے سے بچائے، ہمیں اس طریقے کی تعزیہ داری کی مجلسوں اور نوحہ خانے کی محفلوں میں جانے سے ہمیں بچائے، ہمیں جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔